آپ نے نماز کی اہمیت پر گفتگو سنی. میں بہت مختصر انداز میں بات اپنی عرض کر کے بات ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے پہلی چیز جو دی وہ ایمان دیا. درس قرآن میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین چیز ہمیں عطا کی ہے وہ ایمان دیا. اور ایمان کا استعمال جب غلط طریقے سے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کرنے کے لیے. جس طرح سے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اینڈرائڈ فون یا دیگر جو ایجاد کیے ہوئے فون ہیں اس کا استعمال بالخصوص جو ہوا تھا وہ بات کرنے کے لیے ہوا تھا، اور اس کا استعمال اب انسان کس طرح سے کرتا ہے وہ انسان جانتا ہے. مگر اصل جو اس کی بنیادی کام ہے وہ اس کا کام یہی کہ ایک بات کو دوسری جگہ پہنچا دینا، یعنی بات کرنے کے لیے اس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس کے لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. اور جب ہم اللہ کی عبادت کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں ادا کریں گے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو تین نشانیاں ہمیں دنیا میں دکھلاتا ہے، بشرط یہ ہو کہ ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی ہو، ہم دیکھ ہی نہ پاتے ہیں، ہم محسوس نہ کر پاتے. تین نشانیوں میں سے سب سے افضل نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پیسہ جو ہے وہ بخیلوں کے ہاتھ میں دیتا ہے، جو خرچ نہیں کرنا چاہتا، جو اللہ کے راہ میں دینا نہیں چاہتا. بات آئی تھی کہ مسکینوں کو کھانا دینے پر نہیں غصہ آتا. پہلی چیز کیا ہے کہ بخیلوں کے ہاتھ میں اللہ پیسہ دیتا ہے، اور دوسری چیز بھی موسم کی اللہ برسات کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو تیسری چیز جو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ حکومت ظالموں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. آج مسلمانوں کا حال ایک بار جائزہ لگا کر کے دیکھا جائے تو بہت پیچھے. مسلمان ایک اللہ کو ماننے والی قوم ہے. یہ دیگر قوموں کی طرح قوم نہیں ہے جو اپنے بادشاہوں کی پوجا کرتی تھی، لات منات اور عزا کی پوجا کرتی تھی. یہ وہ قوم نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہے، برائی سے روک دیتی ہے. یہ وہ قوم ہے جسے اللہ نے خیر امت کے لقب سے پکارا تھا، جسے اللہ نے بہترین امت کہا تھا. اور یہ امت دنیا میں آنے کے بعد اپنا جائزہ لگے، اپنا احتساب کرے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد کیا واقعی وہ کام کر رہے ہیں. جو بات ابھی درس میں آئی، کیا واقعی ایمان والے ہیں تو ایمان کے ساتھ کیا ہمارا وہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہماری اولاد ہماری نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری اولاد دین کے کام نہیں کرتی، ہماری اسکول ہماری اولاد پڑھنا نہیں چاہتی، ہماری اولاد میری باتوں کو نہیں مانتی، ہماری اولاد اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتی. تو آپ جیسا لگا کر کے دیکھیے غلطی ہے کس کی؟ یہ جڑ کٹی کہاں سے ہے؟ کیا پیدائشی وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے؟ یہ جڑ کاٹا کس نے تھا؟ یہ جڑ اس کی کاٹ کر کے اسے دوسرے راستے پر لے کے جایا کون، لے کے گیا کون تھا؟ یہ ہمارا فرض تھا. یہ اولاد کی غلطی نہیں ہے، نہ مولوی صاحب کی غلطی یہاں پر آپ کی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ والدین کا جو گھر کا آنگن جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے ایک مدرسہ ہے. بچے اسی آنگن سے سیکھتے ہیں اسے کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اور کس طرح سے ہمیں کاموں کو آگے بڑھانا ہے. ماں باپ اگر گھر میں جھوٹ بولتے ہیں بچے کے اندر جھوٹ آئے. جو خصوصیت ہے بچوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی، اس میں اول چیز ہے کہ ماں باپ جھوٹ سے اجتناب کریں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول موجود ہوتے اور ان کی والدہ اپنے بچے کو کسی کام کے لیے بلاتی ہیں، یا کچھ بچے کھیلتے ہیں ان کے آگے میں بلاتی ہیں، بیٹا یہاں آؤ میں تمہیں کچھ چیز دوں گی. یہ مسلم شریف کے اس میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بیٹا یہاں پر آؤ میں تمہیں کچھ چیز دوں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے فلاں خاتون، کیا واقعی آپ نے اس کو بلایا تو کیا واقعی آپ اسے کچھ دیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول میں دوں گی. کہا کہ اگر آپ واقعیتاً اگر آپ نے بلایا ہوتا اور کہتا اور کہتی آپ کہ میں تمہیں بلا رہی یہاں آؤ اور تم سے کوئی چیز نہیں دیتی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا. اور آج ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بات رہتے ہیں سلطان پور کے بازاروں میں کہتے ہیں بس مسجد پہنچنے والے ہیں. یہ جھوٹ کا بار ہم نے لگایا. اور جھوٹ ایک ایسا گناہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتاتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی امت شراب پی سکتی کہاں پی سکتی؟
اللہ کے رسول سے پوچھا گیا آپ کی امت شراب پی سکتی کہاں پی سکتی ہے؟ کہا آپ کی امت جوا کھیل سکتی کہاں کھیل سکتی ہے؟ چوری کر سکتی ہے؟ کہا آپ کی امت جھوٹ بول سکتی کہا ہرگز نہیں، یہ امت کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اور آج اس امت کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ جھوٹ بولنا۔ آج والدین بچوں سے بات پر جھوٹ بولتے ہیں، تم نماز نہیں پڑھو گے تو بہت مار ماریں گے، بچہ نماز نہیں پڑھا ٹھیک ہے چلو کل سے پڑھنے چلے جانا۔ حدیث کے بعد مولانا محترم نے بتایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو نماز کے ارکان سکھاؤ، کون سکھائے گا نماز کے ارکان بچوں کو؟ کون سکھانے آئے گا؟ آپ کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے اپنے بچوں کو دین کی سکون سکھائیں، دین کے جو ارکان ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آپ نے نہیں سکھایا آپ سے پوچھو گے۔ آج اپنے بچوں کو ہم اپنے چھاتیوں سے لگا کے سلاتے ہیں، بڑی محبت آتی ہے، اس سے اگر ایک اذیت پہنچتی ہے تکلیف ہوتی ہے، بہت ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ نے ان کو دینداری نہیں سکھائی، خدا پاک کی قسم، اللہ کے گھر میں ہم سبھی موجود ہیں، خدا پاک کی قسم جس کے قبضے میں آپ ہم سب کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائیں گے۔ آپ تعجب کریں گے یار میری اولاد میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کیسے کھڑی ہو گئی؟ یہ تو میری چھاتی سے لگ سویا کرتی تھی، یہ تو مجھے دیکھے بنا کبھی کھانا نہیں کھایا کرتی تھی، یہ میرے کاندھوں پر بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے، اور آج میرے خلاف گواہی دے رہے، اللہ اکبر، یہ کیسا عالم آ چکا؟ تو اولاد کہے گی اے رب ذوالجلال میں تو جانتا نہیں تھا، میں جانتی نہیں تھی، میرے ماں باپ نے مجھے دین کی تعلیم سے دور رکھا، مجھے اللہ کے احکامات سے دور رکھا، مجھے اللہ کے قانون سے دور رکھا۔ پھر اللہ نے کہا جاؤ اس کے ماں باپ کو گھسیٹتے ہو ان کے بل لے جاؤ اور جہنم کے اولاد کو لے جاؤ۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے اپنی اولاد کو بہت اچھا سلیقہ سکھا دیا، ہرگز نہیں، ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ ایمان کو سیکھتے رہے، ایمان آپ کا بڑھتا رہے گا، ایمان بھی مکمل ہونے والا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟